بات پڑھتا ہوں مثالیں دی تھی سرائکی سے ہی. سرائکی والے کہتے ہیں وانجڑی دفعہ تھی تو میری بھیڑ ہے میرا تیرے نال کوئی تعلق ہے نہیں. اس کو زہار نہیں بنائیں گے ہم. سرائکی میں جو آدمی اس طرح کہتے ہیں وہ زہار نہیں بنائے گا, وہ طلاق بنائے گا. کیونکہ سرائکی یہ لفظ طلاق کے موقع پہ کہتے ہیں, زہار کا تو تصور ہی نہیں ہے ان کو. وہ جس کو بہن ماں کہہ رہے ہیں وہ طلاق دے رہے ہیں, کیونکہ ذہن میں یہ ہے کہ میں اس کو بھگا رہا ہوں, طلاق دے رہا ہوں. اس لیے عرف جو ہے نا وہ علامہ ہے. امام بخاری نے بھی ایک دو مقام یہ جملہ بولا ہے, عرف عمل, عرف سے فیصلہ کیا جاتا ہے اس قسم کے معاملات. اور اس حوالے سے پھر تجارات کے جو نظام ہیں, جو رواج ہیں, ان کو سمجھنے جب تک تجارت کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ تجارت کے اسلوب کیا ہے آج کل, تو تجارت کے مسائل کا تو حل نہیں کر سکتا. ان کے تجارت کے بغیر مسائل فتح اس کے سامنے آئیں گے تو وہ انہیں حل نہیں کر پائے گا جب تک وہ خود نظام تجارت کو نہیں جانتا. اس لیے اس طرف بھی معلومات لینے کی سخت ضرورت پڑتی ہے. طلباء کے لیے خصوص کی بات ہے. پھر ایک اور بات بھی قابل نظر ہونی چاہیے, تاریخ کا مطالعہ اور جغرافیہ کا مطالعہ یہ بھی ضروری ہے. تاریخ کے مطالعے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ انسان یوں سمجھتا ہے کہ میرے تجربے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. مثلاً ایک انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک کی پوری تاریخ اسلامی بھی اور غیر اسلامی بھی, اقوام عالم کی بھی اور غیر بھی, وہ یوں سمجھے کہ میں اس وقت سے ہی زندہ ہوں دنیا میں. کیونکہ ہمارے ذہن میں جو معلومات ہیں اپنی ذاتی, وہ اور جو کتابوں سے ہم نے معلومات حاصل کی ہیں وہ میرے خیال ایک ہی درجے میں چلی جاتی ہیں بحیثیت معلوم کے. وہ بھی معلوم ہے, وہ بھی معلوم ہے. تو ایک آدمی 60 سال کا ہے اور وہ تاریخ پڑھے ہوئے ہے 1400 سال کی, تو یوں سمجھے 1400 سال سے میں دنیا میں ہوں, ایک ہی مرتبے میں آ جاتا ہے وہ. آپ ماشاء اللہ کراچی سے یہاں تک آتے ہو, یہ سارا علاقہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ ہوتا ہے, فلاں میں فلاں جگہ پیچھے فلاں جگہ کیلا زیادہ ہے, فلاں جگہ کھجور زیادہ ہے. ہمارے سرائکی میں یہ بات زیادہ ہے, گندم زیادہ ہے. تو اگر آپ نے جغرافیہ پڑھا ہے پوری دنیا کا یا کم سے کم پاکستان کا, تو آپ کو پتہ ہوگا ہمارے ملک میں کس جگہ پہاڑ ہیں, کس جگہ میدان ہیں, میدانوں میں چاول کہاں ہوتا ہے, گندم کہاں ہوتی ہے, فصلیں کہاں ہوتی ہیں, دوسری چنا کس علاقے میں ہوتا ہے, ٹیلے ریت کے کہاں ہیں. یہ آپ نے کتاب میں ہی پڑھ لیا تو گویا کہ آپ سارا گھوم پھر آئے ہیں, اس علاقے کا آپ کو پتہ چل گیا. اس لیے کسی شہر یا کسی ملک یا پوری دنیا کے ممالک, بالخصوص اسلامی ممالک, ان کے جغرافیہ کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. کبھی کوئی آ جائے, کبھی کوئی, یہ نہیں ہوتا کہ سارا ایک جگہ پڑھ سکے. اور اس طرح ذہن کو توڑنا چاہیے ہر ایک طرف کے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, وہ یوں سمجھے گا کہ میں ساری دنیا میں سیر کر آیا ہوں, ساری دنیا میں گھوم آیا ہوں. کیونکہ جو ہماری ذاتی دیکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ اپنے ذہن میں ڈالو, اور جو کتاب سے آپ نے صحیح معنی میں حاصل کر لیا ان کو ذہن میں ڈالو, تقریباً ایک ہی کافی ہے.